ہوں فخر سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج بات کریں گے دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو ساری کی ساری گوادر سی پیک اور چائنیز جو انویسٹمنٹ ہے یا چائنیز جو کمپنیز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک تو ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے تقریباً لاسٹ 18 ڈیز سے، آلموسٹ 3 ویک سے زیادہ ہو گئے ہیں، کہ ایک مولانا ہدایت الرحمان صاحب ہے، حق دو گوادر کو ایک سیٹنگ ہے وہاں پر جو گوادر میں جاری ہے، اور ان کی ڈیمانڈس کافی ساری چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا تو لاسٹ ایئر میں دسمبر میں انہوں نے تقریباً 1 مہینے کا جو دھرنا تھا، جو سیٹنگ تھی، انہوں نے کی تھی، اور پھر لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہ جو پروٹیسٹ ہے اس کو ختم کیا تھا۔ اب یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے، بچے بوڑھے جوان سب کیونکہ ایک بہت ٹرسٹ کرتے ہیں اس آدمی کے اوپر لوگ، اور سنتے بھی ہیں، اور دور دور سے، صرف یہ نہیں کہ صرف گوادر کے لوگ ان کے ساتھ ہے، پسنی ہے، جیونی ہے، تربت ہے، جو قریبی شہر واقعہ ہیں وہاں سے لوگ آ کے ان کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں کچھ نئی چیزیں انکلوڈ کی گئی ہیں، اور سلو ہے، اس حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، اور جو داسو میں اٹیک ہوا تھا وہ بھی اس سے ریلیٹڈ تھا، اس میں بھی کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے جن کا تعلق سوات سے فارن آفس آف پاکستان نے یہ بتایا ہے۔ خیر، ڈیٹیل میں جائیں گے، تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بات ہو رہی ہے اس وقت ایک تو حق دو گوادر کو۔ یہ پروٹیسٹ کیوں لوگ کر رہے ہیں؟ ہر کسی کو چاہیے کہ ان کے علاقے میں ترقی آئے، ڈیولپمنٹ ہو، بیسک جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو ملے، لیکن کیا واقعی گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور کافی ڈیولپمنٹ ہوئی بھی ہے، جو تھوڑی سی میں نے 1 2 دفعہ وزٹ کیا ہے، لیکن کیا جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو ضرورت کی جو چیزیں ہیں کیا وہ مہیا کی جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں اس کا جواب نہ ہے۔ آ، آپ ترقی تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت بڑی بڑی روڈز وہاں پہ بنا لی، ایک بہت اسٹیٹ آف دا آرٹ ایئرپورٹ ہم لوگ بنا رہے ہیں، بہت بڑا ایک سی پورٹ ہے وہاں پر، لیکن کیا ان لوگوں کو آپ پینے کا پانی دیتے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ میں یہ بات نہیں کر رہا، اس کے اوپر میں نے لکھا بھی، اور میڈیا، سوشل میڈیا، ہر جگہ جہاں پہ میں اس وائس کو ریز کر سکتا رہا ہوں، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تو وہ آپ نے نہیں کیا۔ پھر وہاں پہ سیکیورٹیز کے بہت سارے پرابلمز ہیں لوگوں کو، جو وہاں کے لوکلز ہیں، جگہ جگہ پہ چیک پوسٹیں ہیں، جو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اگر ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم بہت تنگ ہوتے ہیں یا ہمیں تنگ کیا جاتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ دھرنا جو ہے وہ جاری، اور یہ کہہ کیا رہے ہیں؟ گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا 18 روز سے جاری، اور مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو نہیں مانا گیا تو وہ سی پیک منصوبوں کو بند کرنے کی انہوں نے دھمکی دیا، اور سی پیک پہ پہلے ہی خیر کام ڈواں ڈول ہو رہا ہے، لیکن خیر اینی وے یہ چیز اس وقت چل رہی ہے۔ آ، جو بندرگاہی شہر ہے، مطلب جو کوسٹل سٹی ہے یا جو سی پورٹ سٹی ہے، ان کے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر ان کی ڈیمانڈز کو نہ مانا گیا تو چین پاکستان جو اقتصادی راہداری یعنی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، تو اس کے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہاں پر اس کو وہ بند کر دیں گے۔ تو اس کے پیچھے کیوں انہوں نے ایک بات بھی کی ہے کہ یار یہاں پر انہوں نے کہا کہ عوام طویل پرامن جدوجہد کے لیے تیار رہیں، سرداروں، نوابوں، جرنیلوں اور ججوں کا پاکستان ہمیں قبول نہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ مولانا ہدایت الرحمان جو ہیں، جو اس کو لیڈ کرتے ہیں، اس تحریک کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اپنا حق چاہیے، اور ہم اپنا حق جو ہے، اپنا رائٹ جو ہے اس کو ہم لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، ہر طبقے فکر سے لوگ ان کے ساتھ موجود ہے، اور میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ لوگ ان کو سنتے بھی ہیں،
ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہے، واقعی میں لوگ ان کے ساتھ اور لوگ ان کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ اب ہم سی پیک کی کہانی تو بہت سناتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم ان لوگوں کو ان کا حق جو وہاں کے لوکلز ہیں، کیا ان کو دیتے ہیں؟ آئی ایم سوری ٹو سے، لیکن ہم نے ابھی تک اس کی طرف شاید توجہ نہیں دی اور شاید ہم دینا بھی نہیں چاہتے۔ آپ ٹھیک ہے یار ساری چیزیں کریں، وہ کہتے ہیں یار جو آ، مطلب غیر قانونی سمندری شکار ہے اس پر پابندی اور غیر ضروری چوکیوں کو ختم کرنے سمیت دیگر کئی مسائل پر حکومت کی جانب سے کیے گئے معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر حکومت اور متعلقہ حکام کے خلاف نعرے لگائے۔ اب پچھلے سال آپ نے دسمبر میں ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور اب دوبارہ دسمبر آ گیا۔ مطلب لالی پاپ کھلانے کے علاوہ بھی یار کوئی کام آتا ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں آتا؟ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یار لوگ بھول جائیں گے اور چلو آپ کہیں گے چلو جی چلو اٹھو ہم کر لیں گے بس آپ کے ساتھ سارا کچھ آپ کا ہو جائے گا، اور پھر آپ مہینے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد یا 6 مہینے کے بعد کہیں گے چلو یار اب بھول گئے لوگ، ایسا نہیں ہے۔ مطلب آپ کسی حد تک 6 بنا سکتے ہیں لوگوں کو، یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کا ہر کوئی آپ کی باتوں میں آئے گا اور آپ کی جو لگی لپٹیاں ہیں اس کو مانے گا۔ جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور سچ سچ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر ساری دنیا جو ہے وہ جھوٹ پہ چلتی اور سارا کچھ چل رہا ہوتا، لیکن افسوس کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جھوٹ کے اوپر مبنی جو جو محلات ہیں وہ نہیں آپ کڑی کر سکتے، کسی حد تک کڑی کر لیں گے لیکن وہ دلم سے گر جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی ضروری چیز ہے کہ جو وہاں کے لوکلز ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے، ان کے جو پرابلمز ہیں پریورٹی پہ وہ حل کیے جائیں۔ اگر آپ ان کے حل کریں گے تو یقیناً وہ آپ کو سپورٹ بھی دیں گے، وہ آپ کے لیے بہتر کام بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا اور جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں وہ آلریڈی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سلو پیس ہے اس کا۔ کوئی کہتا ہے کہ جی عمران خان کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے یہ ہندوستان کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے امریکہ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے کیا، کوئی کہتا ہے کیا۔ ہر کوئی اپنی اپنی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار ہم جو جتنا مرضی کسی کو اس حوالے سے کہیں کہ یار آپ اس کا الزام کسی اور پہ بھی لگا دیں، لیکن آپ نے خود کیا کیا یہ زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ خود کچھ نہیں کریں گے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگوں پہ الزامات لگاتے رہیں تو ایسا اس سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اب جو حکومت اور چین کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگوں کے اوپر باقی دوسری کنٹریز کے اوپر جسے کہتے ہیں ایلیگیشنز نہیں لگائیں گے، بلکہ ہم اس کو آگے کی طرف بڑھائیں گے اور اس میں تیزی لائیں گے۔ جو چائنا کے کونسل جنرل ہے جاؤ شیرین، ان کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک میں مزید 4 راہداریوں کو شامل کیا جا رہا ہے، اور 4 راہداریاں کون سی ہے؟ نئی چیزیں جو انکلوڈ کر رہے ہیں اس میں ڈیجیٹلائزیشن ہے، انڈسٹری ہے، گرین انرجی ہے اور ہیلتھ ہے۔ اگر یہ ہو جاتا ہے میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا، لیکن کیونکہ جو پہلے کی چیزیں ہیں وہ کافی سلو ڈاؤن ہے، تو جب وہ پیس اس کی بڑھے گی تو پھر شاید یہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف اگر ہم جائیں گے، انڈسٹری کی طرف جائیں گے، کیونکہ پہلا فیز انفارچونیٹلی کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ اس کا کسی کو پتا نہیں ہے کہ یہ کب کمپلیٹ ہوگا، 6 مہینے میں ہوگا، سال میں ہوگا، 2 سال میں ہوگا یا 3 سال میں ہوگا۔ جب وہ کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد آپ ڈیجیٹل پاکستان کو اگر فلی ڈیجیٹلائز کیا جاتا ہے تو میرا خیال ایک بہت بڑی بات ہوگی۔ پھر اس کے بعد انڈسٹری کا وہاں لگنا ہے۔ ابھی جو دو یا 3 اکنامک زون پہ کام چل رہا ہے وہ بھی اتنا سلو ہے کہ یعنی جو 2 ہفتے کا کام ہے تو وہ جا کے سال میں بھی نہیں ہو رہا یا 1.5-2 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ تو پھر اس سے آپ کا جو جسے کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ امریکہ اور یہ فلاں فلاں کا قصور ہے، تو ابھی امریکن جو ایمبیسڈر ہے پاکستان میں انہوں نے ایک ڈنر کیا تھا، ہوسٹ کیا تھا، تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی پاکستان ان لوگوں کے ساتھ چلے گا جو اس مشکل وقت میں پاکستان کی ہیلپ کریں گے، وہ چین ہو، امریکہ ہو، سعودی عربیہ ہو، ایران ہو یا کوئی اور ہو۔ میرے خیال میں یہ بات اگر جو انہوں نے کہی ہے اگر واقعی اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو آگے بڑھایا جائے تو شاید حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس سی پیک کے ذریعے ہوں، ہاں اس کو بھی اس میں کلیئرٹی لے کے آنی چاہیے، وہ ML1 ہو، وہ گوادر پورٹ ہو، وہ گوادر سٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، وہ باقی بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہو، باقی بلوچستان کی کنیکٹیوٹی ہو۔ ہاں ان لوگوں کو جو وہاں کے لوکلز ہیں پہلا رائٹ سر ان کا ہے۔
اس کے بعد ہم اسلام آباد میں رہنے والے، لاہور میں رہنے والے، کراچی میں رہنے والے، ہماری باری بعد میں آتی ہے۔ پہلا رائٹ ان کا ہے کیونکہ ان کی زمین پہ یہ چیز ہو رہی ہے، تو میرے خیال سے ان کو پریورٹی دینی چاہیے، ان کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اور جو ان کی ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر عمل درآمد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، بلیو می، اس پروجیکٹ کو شاید 8 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، یا 15 سال ہو گئے، اگر اس کو 107، 110 یا 115 سال بھی ہو جائیں گے، یہ وہیں کا وہی رہے گا۔ ہاں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یار، ہمیں یہاں کے لوگوں کو بھی فیسلیٹیٹ کرنا ہے اور اچھے طریقے سے کرنا ہے، تو میرے خیال میں جو 10 سال کا کام ہوگا، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ 5 سال میں ہو جائے گا۔ ورنہ یہ اسی طریقے سے لٹکتا رہے گا سسٹم، اور ہم یہی کہتے رہیں گے کہ جی سی پیک ہے، سی پیک ہے، سی پیک ہے، اور گیم چینجر ہے، اور فلاں ہے، اور ڈمکا ہے۔ جس شہر، جس زمین، جس لوگوں کے ہاں سے اس نے جانا ہے، اگر وہ جسے کہتے ہیں کہ ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ان کے پاس لائٹ کے لیے بجلی نہیں ہے، یا ان کے پاس روڈ نہیں ہے، یا کوئی اور بیسک جو فیسلٹیز ہیں جس میں ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اگر وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے، یا میں کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہوں اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور میں بیٹھ کر کہ نہیں یہ بڑا زبردست ہوگا، بڑا زبردست ہوگا، تو یہ ایم ایل 1 ہوگا، تو یہ ایم ایل 2 ہوگا، تو یہ فلاں ہوگا، تو یہ ڈمکا ہوگا۔ نو اینڈ نیور۔ تو میرے خیال میں مولانا ہدایت کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں، اس کو ایک تو میں یہ کہوں گا پہلے پریورٹی پہ پورا کیا جائے، اس کے بعد سپیک کو، جسے کہتے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ بیٹھ کر اس کو پراپر ریویو کرنا چاہیے بھائی، کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی ہے، لیکن ہمارے پاس آپ کو پھر دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم 5%، 4%، 6% پہ آپ کو پیسے دیں گے اور پھر ہم کہیں گے جی یہ ریٹرن، تو آئی ایم سوری ٹو سے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، کلیئر کر کے بات کرنی چاہیے چائنا کے ساتھ بھی، کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا، الٹا ہم باقی چیزیں گوا کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آج ایک بات اگر کلیئر ہو جاتی ہے اور پھر پروجیکٹس پہ تیزی کے ساتھ کام شروع ہو جاتا ہے، سرکولر ریلوے ہو، ایم ایل 1 ہو، یا باقی روڈ انفراسٹرکچر ہو، ڈیجیٹلائزیشن آف پاکستان ہو، تو یقین کریں وہ چیزیں تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ عام آدمی کے پاس پہنچے گا۔ ادروائز یہی لالی پاپ ہم اس قوم کو 1947 سے لے کے 2022 تک ایک لالی پاپ ختم نہیں ہوتا، دو ہم نے سامنے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ہم کو ان کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا آپ اس کے ساتھ کھیلو، یہ کھاؤ، اور ہم پھر آپ کو دیکھ لیں گے۔ تو خیر یہ دو تین بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھی جو سی پیک سے ریلیٹڈ تھی، گوادر سے ریلیٹڈ تھی، یا بلوچستان کے رائٹس کے حوالے سے تھی، تو میں نے کہا اس پہ بات کروں۔ ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے۔